اچھا اس میں نا ایک جو جیسے آپ نے بات کی اس میں سورہ توبہ کے حوالے سے، اس میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہ اصل میں اس کا جو کانٹیکس ہے اس آیت کا وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ بہت اس بارے میں پرائڈ ایکسپریس کرتے تھے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ والی ہیں، یعنی وی آر دا کیئر ٹیکرز اینڈ ہم اس کے جو ہے مسجد حرام کو جو ہے نا ان کے حاجیوں کا اہتمام کرنے والے ہیں اور اس کو رکھنے والے ہیں۔ بلکہ اللہ نے آگے کہا جعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی عبادتکاری جو ہے وہ اس بندے کے برابر ہو سکتی ہے جو اللہ پر ایمان لے کے آئے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کیا، لا یستوون عند اللہ، اللہ کے آئیں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسے پتہ چلا کہ اصل میں مسجدوں کی عبادتکاری جو ہے نا وہ اہل ایمان کا شیوا ہے، یعنی اور کسی بھی بندے کے ایمان کے بارے میں یعنی یہ انڈیکیشن ہے کہ وہ بندہ مومن ہے کہ اگر وہ مسجدوں کو آباد کرنے والا ہو۔ اور یہ بات میں اس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں رمضان المبارک کے حوالے سے بھی، رمضان المبارک کے فوراً بعد بلکہ عید کی جو ظہر کی نماز ہے وہاں پہ انسان کی ایمان کی جو ہے نا وہ جو ہے نا حقیقت پتہ چل جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ اصل میں پتہ چلتا ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ ہیں جو ایمان، میں نے بڑی بڑی مسجدوں کو سبحان اللہ دیکھا ہے علی بھائی، واللہ جامع مسجدیں، ایسی مسجدیں جہاں پہ آپ ابھی چلے جائیں نماز کے لیے، یعنی تراویح کے لیے، نماز کے لیے تراویح کے لیے چلے جائیں، وہاں پہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی، اتنا رش ہوتا ہے۔ واللہ ایسی مسجد میں، جامع مسجد میں خود گیا ہوں لٹرلی اینڈ وداؤٹ اینی ایگزیجریشن، میں فگرز کوٹ کر رہا ہوں کہ when I went there ظہر کی نماز، عید کی نماز کے لیے 2 بندے تھے ٹوٹل، لٹرلی I was the third person، امام صاحب تھے دوسرا بندہ تھا اور I was the third person۔ میں حیران ہوں کہ I could not imagine کہ یار یہ کدھر گئے وہ ساری مخلوق، یعنی they are existing here۔ یہ ہو نا کہ چلیں جی کوئی بندہ کہہ سکتا ہے they are وہ اسپریڈ اپنے فیملی ممبرس کے پاس ملنے کے، تو وہاں کے فیملی ممبرس ان مساجد میں تو کم از کم رش ہونا چاہیے نا، وہاں پہ کوئی اللہ معاف کرے کوئی رش نہیں۔ اور اس سے حدیث وہ اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جو مسجدوں کا بہت زیادہ اہتمام کرے اور آنا جانا اس کا لگا رہے، اس کا مطلب ہے فشہدوا لہ بالایمان، اس کے لیے اس کی ایمان کی شہادت دے دو، یعنی اتنی بڑی بات ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یعنی مسجدوں کی عبادتکاری ہے اس پہ کفار مکہ فخر کیا کرتے تھے، اللہ معاف کرے ہم مسلمانوں نے آج تک جو ہماری مساجد کا حال دیکھ لیں اور کس طریقے سے ہم اس کو، یعنی ہمارے لیے مسجد جو ہے نا وہ سب سے ایک لیسٹ گو ٹو ایریا ہوتا ہے، گو ٹو پلیس ہوتی ہے، نہ ادھر صفائی کا اہتمام ہے، نہ ادھر اہتمام، نہ محبت ہے، نہ وہاں پہ نہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، دیٹس ناٹ اے پلیس فار۔ لیکن منافقین یعنی کفار مکہ جو ہیں وہ ادھر نیکی کے کام کرتے تو بڑے فخر سے۔ گلف کنٹریز کی مساجد کو کریڈٹ دیں، ان کی مساجد جو ہیں وہ ویلکمنگ اچھی بھی ہوتی ہیں، خوشبودار ہوتی ہیں، صاف ستھری ہوتی ہیں، فرج ہوتا ہے، بچوں کے کھیلنے کے لیے ایریاز بنے ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے، الحمدللہ۔ اچھا میں بھی یہاں پہ ایک آیت کوٹ کروں گا، اس کا تھوڑا سا کانٹیکسٹ ہے غزوہ بدر میں، کیونکہ غزوہ بدر جو ہے وہ پہلا مارکہ تھا مسلمانوں کا، تو اس میں جو ہے وہ 70 جو ہیں مشرکین جو ہیں وہ قیدی بنے۔ تو اس میں یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 67 ہے، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا اٹ از ناٹ بفٹنگ فار دا پروفٹ۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ پہلا انسیڈنس تھا مشرکین کے ساتھ جنگ کا، تو 70 جو لوگ قیدی بنے تھے ان کے بارے میں مشورہ کیا گیا کہ ان کے ساتھ، کیونکہ کوئی واضح احکام ابھی نازل نہیں ہوئے تھے کیپٹیوز کے لیے، تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا جن میں حضرت عمر تھے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل میں یہ جو قتل کرنا تھا اس کا مقصد تھا ٹو بیسکلی نپ دا ایول ان دا بڈ، یعنی کہ مشرکین کا جو رویہ تھا مسلمانوں کے ساتھ، یعنی کہ ان کو پتہ لگے کہ ان کے خلاف بھی ایک ٹکر ہے، جو رویہ انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ۔ تو یہاں پہ جو ہے کچھ صحابہ کا، جس طرح حضرت ابو بکر کا مشورہ یہ تھا کہ نہیں ان کو قیدی بنا لیا جائے اور جو ہے ان کے لیے رینسم لے لیا جائے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تصحیح کی، اور یہاں پہ لیڈرشپ کے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ لیڈرشپ میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح آخرہ اورینٹڈ ہونے کا جو ہے وہ ایک ویژن دیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حتیٰ یعنی کہ تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم، یعنی کہ آف کورس ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دل میں ایمان نہیں تھا تو پھر اور کس کے دل میں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک چیز سکھائی مسلمانوں کو کہ لیڈرشپ میں بھی آخرہ اورینٹڈ ہونا کتنا ضروری ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھا لیسن ہے لیڈرشپ کے لیے۔ بالکل۔ میں دوسری ریفلیکشن جو ہے وہ
میرا فیوریٹ واقعہ سیرہ سے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جرنی تھی اور غار ثور میں پناہ لی تھی، تو اس کا مینشن ہے سورہ توبہ میں ورس 40 میں. لمبی آیا لیکن میں وہ ایگزیکٹ وہ بات بتاتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اور اللہ کہتے ہیں کہ جب کہ وہ دونوں غار میں تھے، جب کہ وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ. اب اس میں سب سے پہلی زبردست بات تو یہ کہ ابو بکر صدیق کا مینشن، اور تاریخ گواہ اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق ہی تھے. یہ تو سب مانتے. تو دیکھیے انفارچونیٹلی وہ لوگ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سٹیٹس میں کچھ ظاہر ہے کمی کرتے ہیں، تو ان کے لیے ایک تو یہ ایک آئی اوپننگ بات ہے کہ قرآن صاحب ہی کا ہے، ہز کمپینین. بالکل. تو یہ ایک تو پہلی چیز، اور ابو بکر صدیق کی سیرہ ہم سب کو پڑھنی چاہیے. دوسرا یہ بہت خوبصورت آیا، بلکہ یہ میں نے اپنے پاس سیو بھی کی ہوئی ہے جب بھی ظاہر ہے انسان تھوڑا ڈاؤن ہوتا ہے، کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ساتھ. تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ خود یہ بات کوٹ کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہمیں بتا رہا ہے کہ جس طرح اللہ نے ان کی مدد کی، اللہ تمہارے ساتھ بھی ہے، ایز لانگ ایز کہ تم لوگ جو ہے وہ حق پر ہو. اور پھر انٹرسٹنگلی اگلی جو بات ہے وہ ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ. اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ اس دعا کے نتیجے میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا کی کہ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو اللہ نے ان پہ سکینت طاری کر دی یا نازل فرما دی ان پر، اور ان کی مدد فرمائی ان لشکروں سے جنہیں تم نہیں دیکھتے. سکینت کا جو کانسیپٹ ہے نا، میں لوگوں کو چاہتا ہوں کہ اس کو آپ پلیز مزید ریسرچ کیجئے. میں نے ایک کورس ہے میرا سائنس آف ویل بینگ، اس میں کافی سکینت پہ بات کی. آیات سکینہ بھی امام ابن تیمیہ نے جو ہے وہ کچھ بتائی ہیں، اور حدیث سے میرا خیال پروون نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ تجربے کی بیسس پہ انہوں نے آیت سکینہ بھی بتائی ہیں، اس پہ بھی ریسرچ کیجئے. تو سکینت میں میرے نزدیک جو ہے نا، جتنا میں سمجھا ہوں کہ اٹس اے اسٹیٹ آف کامنس اینڈ ٹرانکویلٹی، یعنی انسان جب کام ہو جائے اور اطمینان بخش ہو جائے. تو سکینت جو ہے نا، یہ اللہ کا گفٹ ہے، اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے. اور جب انسان صبر کرے، شکر کرے، تو باقاعدہ سکینت طاری ہوتی ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں غنا بھی کہہ سکتے ہیں، کہ دل میں غنا، ریچنس آف دی ہارٹ، کہ انسان کنٹینٹ ہے، انسان جو ہے وہ ظاہر ہے شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزار ہے. تو دیز کانسیپٹس آر بیوٹیفل فار می، اور یہ میری ریفلیکشن. علی بھائی ایک حدیث میں بھی آیا ہے کہ جب کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب یتدارسون بینہم، آپس میں ایک دوسرے کو درس و تدریس کر رہے ہوتے ہیں، تو ان میں سے کافی سارے انعام ملتے ہیں. اس میں سے ایک انعام یہ بھی ہے نزلت علیہم السکینہ، اللہ تعالیٰ ان پہ سکینت نازل کرتا ہے. وہ ہم اسکول میں ہنستا ہوتا تھا بچوں کو کہ آپ کو قرآن لیسن میں نیند زیادہ اس لیے آتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سکینت نازل کرتے ہیں. اچھا، یہ آپ نے جو مینشن کیا نا غار ثور کا واقعہ، میں اس کو ایک بڑا اچھا ایک کیس اسٹڈی دیکھتا ہوں، دا رائٹ ایٹیٹیوڈ ٹورڈز توکل. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا، بلکہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ آپ ہجرت کر لیں مدینہ کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی اسباب تھے دنیاوی اور پلاننگ اور تدبیر وغیرہ سب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہاں تک کہ جو روٹ آپ نے طے کیا مدینہ جانے کے لیے، وہ ایک ڈائریکٹ روٹ نہیں تھا، وہ ایک ڈی ٹور تھا. صحیح. تو جو مطلب ڈبل ٹائم لگا ان کو مدینہ پہنچنے میں. اس کے ساتھ ساتھ جس وقت ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے، تو پیچھے وہ اپنے ٹریکس چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیونکہ ڈیزرٹ میں جا رہے ہیں. تو ایک صحابی تھے جو اپنا ڈیور لے کے پیچھے پیچھے چلتے تھے تاکہ وہ ان کے ٹریکس جو ہیں وہ کور ہو جائے. اس طرح کی تدابیر جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کی. اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ توکل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے بچائے گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ بچائے گا، لیکن پھر بھی جو ہے اسباب اختیار کرتے تھے، اور پھر بھی جو ہے ساری جو تدابیر ہیں اپنا خود اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ یوز کرتے تھے. اینڈ جب مسئلہ ہوا، جب غار ثور میں یہ مشرکین مکہ بالکل اس کے منہ پہ آ گئے، اوپننگ آف دا کیو ہے، اس تک پہنچ کے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
توکل تب بھی تھا اور ان کو پتہ تھا کہ میں نے سب تدابیر کر لی ہے, میں نے سب کچھ کر لیا ہے, اب جو ہے میں اللہ تعالیٰ کے اوپر پورا توکل کرتا ہوں. تو ہمارے ہاں کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ توکل کو ہم تواکل سمجھتے ہیں کہ انسان جو ہے کرے کچھ بھی نہ, بس صرف اللہ تعالیٰ پہ ایک امید باندھ کے رکھے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اپنی اپنی پوری کوشش کرے اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ پہ توکل کرے. بیوٹیفل. ادھر ایک آیت ہے سورۃ التوبہ کے اندر, یہ آیت نمبر ہے 25, اس میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کا بھی ذکر کیا, اور یہ بڑی ایک پروفاؤنڈ, یعنی خاص طور پہ سورۃ توبہ کے اندر اس کا مینشن بڑا ایک, میں سمجھتا ہوں بڑا ایک اسٹرائکنگ مومنٹ ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کفار مکہ سے بات کر رہے ہیں اس ٹون میں, اور ان کو کہہ رہے ہیں براءۃ من اللہ ورسولہ, کہ اللہ تعالیٰ بری ہو گیا اس سے, اور پھر بڑے سخت الفاظ اور آیات ہیں, اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اس رویے کو بھی تھوڑا سا سدھارا کہ کہیں اس قوت کے نشے میں اور کہیں اس نمبر کے فگرز جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں, نعمتیں عطا کی ہیں, ان وسائل کی وجہ سے تم یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ تم اللہ تعالیٰ سے انڈیپینڈنٹ ہو گئے, ایسی بات نہیں ہے. تو سورہ غزوہ حنین کا جو واقعہ ہے, جو حوازن قبیلہ جو تھا, اور یہ حنین ایک جگہ ہے جو طائف اور مکہ کے درمیان ہے, اور وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ ایک قبیلے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یعنی حملہ کرنے کی جسارت کی, اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری لے کے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10,000 کا لشکر لے کے, جس میں نئے مسلمان بھی تھے, وہ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک آیت کے اندر, یعنی 2 آیات کے اندر اللہ نے اس کا ذکر کیا, اور وہ بڑا پروفاؤنڈ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ, کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً تمہاری مدد کی بہت سی معاملات میں, بہت سی جنگوں میں. ویوم حنین, اور یوم حنین یعنی حنین کے دن بھی, یعنی غزوہ حنین کے موقع پر بھی. اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا, جب تمہیں اپنی کثرت کے اوپر, اپنے فگرز کے اوپر, کہ جی ہم تو بہت زیادہ ہیں, 10,000 کا لشکر, اتنا بڑا لشکر مسلمانوں نے خود کبھی نہیں ایکسپیرینس کیا تھا کہ ہم ایک قبیلے کو جو ہے نا وہ یہ کیا کر سکتے ہیں ہمارا. تو تم بڑا پسند, تم بڑا اس بارے میں فخر کر رہے تھے, یا تمہیں بڑا اچھا لگ رہا تھا اپنا آپ, لیکن تمہیں اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, بلکہ الٹا نقصان ہوا. ایک دم جب انہوں نے حملہ کیا تو سارے مسلمان بھاگ گئے, بلکہ کئی بھاگ گئے سوائے 1-2 صحابہ کے رہ گئے. جب ایک دم بگدڑ مچی تو اللہ فرماتے ہیں وضاقت علیکم الارض, اور زمین تم پر تنگ ہو گئی, بما رحبت, اس کے وسعت کے باوجود. ثم ولیتم مدبرین, تم پھر گئے بھاگتے, پیٹھ پھیر کے بھاگتے ہوئے. پھر اللہ نے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ, پھر اللہ تعالیٰ نے سکینت کو نازل کیا. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے لوگ, یعنی جو مسلمان ہوئے تھے نئے, خاص طور پہ نئے مسلمان تھے, وہ بھاگ گئے. پھر اللہ کے رسول نے باقاعدہ آوازیں دی ان کو, اور آپ نے کہا انا ابن انی رسول اللہ, انا ابن عبد المطلب, اس طرح کر کے آپ نے کچھ الفاظ بھی کہے. اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اسے پتہ چلا کہ دنیا کے اندر اصل میں کسی بھی قوم کے لیے یا کسی بھی ہمیں ڈومیننس کے لیے, ڈومینین کے لیے ضروری چیز وہ ہے, وہ دنیاوی وسائل بعد میں ہے, پہلے ایمان اور پہلے اللہ پہ توکل اور اللہ پہ اعتماد ہے, اور اللہ تعالیٰ کی نصرت یہ ضروری ہے. ہمارے ہاں اصل میں اس پوائنٹ کو اس لیے مینشن کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں نا بہت زیادہ یہ نیریٹو پایا جاتا ہے مسلمانوں میں کہ ہمارے پیچھے رہنے کی, یعنی ویسٹ سے بہت بڑی وجہ ہماری ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس میں کمی ہے, یا ہم نے وہ سائنس کے اندر وہ ترقی نہیں کی جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ آج ہم پیچھے ہیں. اور یہ اس کو وجہ بنایا جاتا ہے, بنیاد, یعنی اس پہ اتنا ایمفیسس کیا جاتا ہے, اوور ایمفیسس کیا جاتا ہے, اور اس کے لیے اور پھر سارے میجرز باقاعدہ اس کے لیے لیے جاتے ہیں, اللہ معاف کرے, حکومتی لیول پہ بھی. اور یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس کثرت بہت تھی, تمہارے پاس قوت بہت زیادہ تھی, لیکن ایک قبیلے نے تمہیں ایسا ڈرایا اس وقت ایک دم, اللہ کی مدد آئی, پھر اللہ نے سکون نازل کیا, پھر صحابہ واپس آئے, انہوں نے دوبارہ حملہ کیا. تو اس کا مطلب یہ کہ اصل وسائل جو ہیں وہ پھر ایمانی وسائل ہیں, یعنی ایمان جب, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایمانی وسائل جب بندے کے پاس ہوتے ہیں, جنگ بدر میں کیا مسلمانوں کے پاس وسائل تھے, جنگ احد میں کیا وسائل تھے, غزوہ خندق, بدر, یعنی ساری آپ جنگیں دیکھ لیں مسلمانوں کی, ہمیشہ ہماری کبھی بھی جو ہے نا وہ اسٹرینتھ جو تھی وہ کبھی بھی یعنی ملٹری نہیں ہوتی تھی, یا نمبرز نہیں ہوتے تھے, یا ہماری یہ تھے کہ ہمارے پاس جو آرٹلری کس طرح کی ہے, یہ ہمیشہ ہماری سیکنڈری ہوتی تھی. کہ ہم نے آج تک کبھی اس پہ پراؤڈ نہیں, ہم نے کبھی اس بیسس پہ جنگیں جیتی ہی نہیں ہیں کبھی تاریخ کے اندر. لیکن اس چیز کو آج نا ایک نیریٹو تھوڑا سا بدلنے کی کوشش کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے اس نتیجے پہ پہنچنا چاہیے کہ ہمارا اصل جب ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا, مسلمان جب ایمان پر واپس لوٹیں گے, تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے نمبر سے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ, دوسرے اس بارے میں ہم نے پڑھا کہ کتنا چھوٹا سا لشکر بعض اوقات ہوتا ہے, 313 کا لشکر جس نے جو ہے وہ جالوت جیسے بڑے بادشاہ جو تھا اس کو جو ہے گولیات, اس کو جو ہے نا وہ مار بھگایا, اور ان کو دیکھیں ہمارے پاس تو آج ایک بڑی کلیئر مثال ہے اس چیز کی کہ ایک سپر پاور نے 20 سال لگائے ایک قوم کو تباہ کرنے کے لیے اور غلبہ پانے کے لیے اور کنٹرول مینٹین کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, انہوں نے تباہی تو بہت کی, لوگ بھی بہت مارے, ظلم بھی بہت کیا,
لیکن وہ اپنا غلبہ مینٹین نہیں کر سکے. آفٹر 2 decades وہی پاور جو پہلے تھی وہی واپس آ گئی اسی طرح. تو یہ تو بڑا کلیئر ایک ایگزامپل ہے کہ ودن یعنی کوئی اس پہ مہینہ بھی نہیں لگا, دن بھی نہیں لگے, کچھ گھنٹے لگے جس پہ واپس انہوں نے. سبحان اللہ, جزاک اللہ.